طائف کا یہ دکھ بھرا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا گیا۔ 9 میل تک، کتابوں میں لکھا ہے 9 میل تک اوباش لڑکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بیٹھ جاتے تو آتے کھڑا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلاتے اور پھر پتھر مارا کرتے تھے۔ یہ سارے زخم، یہ سارے دکھ، سارے صدمے حضور علیہ السلام نے برداشت کیے، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کی ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ فرشتے آ گئے تھے، یا رسول اللہ اجازت ہو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس دیا جائے جیسے دانہ چکی کے اندر پیسا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، بد دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگیں، حبار بن اسود جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت زینب اس اونٹنی کے اوپر سوار تھی، وہاں سے گری، بچہ ہونے والا تھا اور بچہ ضع ہوا، زخم آیا، چوٹ لگی، اور پھر وہ مدینہ آئی اور 9 سال تک اسی دکھ تکلیف کے اندر رہی۔ مجھے بتاؤ یہ صدمہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہنچا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دکھ برداشت کر کے بھی حبار بن اسود کے ایمان کو قبول فرمایا اور ان کی اس غلطی کو بھی کیا ہے معاف فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دل کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، اور کون تھا قاتل؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحب ایمان بنے، صحابی رسول بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے اور سامنے بیٹھتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ کیوں؟ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے یاد آتے ہیں، ان کی لاش مجھے یاد آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکا دی، یہودی آتا ہے، تلوار کو اٹھاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگا؟ میں یمنعک منی، کون ہے تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس لفظ اللہ پکا اس کے اوپر اتنا اثر پڑا، تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کو کیا پتا اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس نے کہا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بھی کیا ہے وہ معاف فرما دیا۔ خیبر کے موقع پر جب ایک عورت نے کھانے کے اندر زہر ملایا، گوشت کے اندر زہر ملایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ لیا، ابھی لقمہ نکلا بھی نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بتایا آقا اس کے اندر زہر ہے۔ صحابی ایک ساتھ ہیں، انہوں نے کچھ لقمے کھا لیے جن کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر دینے والی عورت کو بھی کیا ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کو معاف نہیں فرمایا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے جو بعد میں صحابی رسول بنے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب فتح مکہ ہوا یہ مکہ سے نکل گئے تھے، دور جا رہے ہیں، کسی اور سرحد کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے اکرمہ کو آپ معافی دے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اس کو بلاؤ، آج محمد اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ وہ آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول فرمایا۔ تو میرے آقا نے کون سا صدمہ، کون سا دکھ جو برداشت نہیں کیا اور لوگوں کو معاف، اور پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جو بھی آپ پر ایمان لاتا تھا وہ ہر دکھ سنتا، ہر صدمہ سنتا اور برداشت کرتے اور معاف کر دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، حضور علیہ السلام بھی ہیں، ایک آدمی آیا صدیق اکبر کو برا بھلا کہا، صدیق اکبر خاموش، معاف کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں۔ آخر کار
ایسا لمحہ آ گیا کہ صدیق اکبر مجبور ہو کر بولنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے۔ صدیق اکبر یا رسول اللہ جی کہاں جی کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صدیق اکبر پیچھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا معاف کر رہا تھا، تیری طرف سے ایک فرشتہ وہ جواب دے رہا تھا، اور جب سے تو نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے میں محمد وہاں جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا ہے۔ جیسے آقا معاف کرنے والے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی معاف کر رہے تھے۔